اس وقت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ڈیفرنٹ پانیوں کے ذخیرے کے بارے میں ہمیں بتا دی. 2 نیل اور فرات ہے، ایک جی گیہون اسپرنگ ہے، اور ایک وہ دریا ہے جو میسوپوٹیمیا کے اندر سے. مگر یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے آئی ہوئی ہیں چاروں. تو اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. یہ چھٹے آسمان کی پراپرٹی، چھٹا آپ کو پتا نا چھٹا کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ نبی اسلام نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے میں تھیں اور پھل ساتویں آسمان. اتنا بڑا درخت ہے. اب دوسرا کانسیپٹ اس کے اندر آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا جو کہ فزکس کا ہی ہے، کہ کسی ایک جو کہ ہے ان کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک آسمان سے ٹریول کر کے دوسرے آسمان کے اندر آنے کے لیے کسی اسپیس شپ کی ضرورت نہیں ہوتی. اینڈ دس ڈیمینشن سورہ ملک کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ وی کین ٹرانسینڈ تھرو ون یونیورس ٹو دی ادر یونیورس. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف انٹر ہو سکتے ہیں ہم. اور اب آئرونکلی ایک بہت بڑی نشانی ہے، دجال نے اب کہا تھا نا کہ فلاں چشمہ خشک ہو گیا، فلاں دریا، فرات ہی کا کہا نا اس نے، فلاں دریا، صحابی نے کہا کون سا دریا؟ فرات کا دریا خشک ہو گیا. اب وہ والا راستہ بند ہوگا تو یہ خشک ہوگا نا، وہ والا راستہ بند ہوگا تو اس بھائی صاحب کی انٹری ہوگی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ نے بتایا تھا اپنی ایک ویڈیو میں کہ نیل اور فرات میں جو ہیں وہ 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا سے جو ہے وہ آتا ہے پانی وہاں کا. جی چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا. سوری تو سر یہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کیسے؟ کیونکہ سر مطلب امیجن بھی نہیں ہو پاتا نا یہ، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ اچھا غور سے سمجھے اس بات کو. پانی جو ہے نا، پانی اس کے کانسیپٹ کو نا، اور یہی واٹر جو ہے نا سر کانسیپٹ بہت is one of the most explained concept in the Quran and the Hadith. Okay? قرآن اور حدیث کو سمجھیں آپ ذرا کہ قرآن پاک 50,000 جلدوں کا بھی ہوتا نا، 50,000 جلدوں کا بھی، تب بھی وہ علم نہیں پورا کر سکتا تھا کہ جو اللہ کے پاس علم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دماغ کے لیے اور دنیا کی سسٹم کو زیرو سے لے کے جہاں تک بھی قیامت آنی ہے تب تک کے لیے جو بھی پروگریس چاہیے تھی اس کی کوڈنگ کر کے قرآن پاک میں بتائی. ٹھیک ہے؟ تاکہ کمپریہنشن، جامعیت رہے میسج کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے کام کے تمام تر معاملات تھے نا، جو کہ اللہ تک پہنچانے تھے، انسانوں کو پہنچانا تھا اللہ تک کہ معرفت مل جائے اللہ کی اور پورا سسٹم سمجھ آ جائے، اور اس کے اوپر پھر اپلیکیشن بھی کر کے دکھائے نا، وہ کام بھی کرنا ہو، اس سے سمجھ تو نہیں آنی. تو قرآن پاک یہ کام، قرآن پاک کی یہ ایک انسائکلوپیڈیا اس لیول پہ کنڈینس ہوئی ہے، شرک میں بھی کنڈینسڈ میسج ہے. تو اس میں پھر آپ کو اس طریقے سے پوری ایکویشن سالو کر کے نہیں ملیں گی. نہیں تو ادریس علیہ السلام سے ایکویشن سالو کرواتا تھا فرشتہ، پورے کو پوری ایکویشن بناتے تھے ادریس علیہ السلام کا، پتہ نا آپ؟ جی تو سوری، تو قرآن پاک میں نا اس کو یہ سمجھ لیں کہ کوڈز ہیں. تو کوڈز کو سیکوینس کرنا، کوڈز کو آرڈر میں لے کے آنا، کوڈز کو پورا اکٹھا کرنا، اور پھر حدیث کے تھرو اس کو سمجھنا کہ کوڈ کی ویلیو اور اسٹرکچر کیا ہے، اور اس کو پھر ڈی کوڈ کرنا بائی لوکنگ ایٹ دا یونیورس، بائی ایکسپیریمنٹنگ تھرو سائنس. یہ ڈی کوڈ کرنا، اس کو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں، جو سورس کوڈ اکیڈمی کے لیے میں جو کہہ رہا تھا. واٹر از ون آف دوز کانسیپٹس جس کے اوپر سائنس نے اتنی کوشش کی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کو. ایسی چیزیں اناملس بولتے ہیں، واٹر بیہیویئر از اناملس، پتہ نہیں چل رہی کہ عجیب و غریب حرکتیں کر. سائنس والے بول رہے ہیں کہ بھائی نہیں پتہ چلتا واٹر ایسی حرکتیں کرتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 4 ڈگری کے اوپر واٹر اصل میں فزکس کے لا توڑ دیتا ہے، فزکس کے لاز کے خلاف جاتا ہے پانی. تو میں کیا کروں اس فزکس کا؟ میں کیا کروں؟ واٹر از اے لیکوڈ، اٹس اے ڈیفینیٹو لیکوڈ، پانی ہے، کوئی سالڈ تو نہیں ہے. تو کیمسٹری کی پراپرٹیز ساری ہمیں پتہ ہے کہ واٹر کی کیا پراپرٹیز، ہائیڈروجن آکسیجن کیا کرتے ہیں، 2 ہائیڈروجن مل کے ایک آکسیجن کے ساتھ کیا کمبینیشن لگاتے ہیں، اور بھی مالیکیولز میں لگاتے ہیں. ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے اندر بھی تو H2O2 ہی ہے نا. ٹھیک ہے؟ اب یہ H2O کی کامبو کیا ہے، اس کو پوری تفصیل سے سمجھیں گے تب کہیں جا کے کیمسٹری تھوڑی سی سمجھ آئے گی. مگر جیسے ہی فزکس کی باری آئے گی اچانک کیمسٹری اپنی پراپرٹی چھوڑ دے گی. ٹھیک ہے؟ اچانک شرنک ہوتے
98765 ڈگری سیلسیس کے اوپر اچانک شرنک ہوتے ہوتے ہر چیز شرنک ہوتی ہے, لیکوڈ شرنک ہوتا ہے, جی جی واٹر لیکن 4 پہ ایکسپینڈ کر جاتا ہے. جی ایکسپینڈ کر اب آپ کو میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے, تمہید کیوں مانگ رہا ہوں, کہ آپ کو پتہ چلے کہ science does not have the answers. It might, and I hope it will come up with some answers. Muslims should understand science and redefine science. Anomalous کہنا کافی نہیں ہے, سوری, یا تو آپ کو نہیں آتی تو سائڈ پہ ہٹیں, آتی ہے تب لاز کی بات کریں. Anomalous is not a law. اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس اینگل سے میں آپ کے سوال کا جواب دوں, کیونکہ خاص پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے احادیث بتائیں گے. اوکے, اور توریت میں بھی, انجیل میں بھی, تالمود کے اندر بھی تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے. تالمود میں تھوڑی سی زیادہ ہے, مگر آیتیں وہی ہیں جو توریت سے لی ہوئی ہیں. تو تقریباً کافی ٹیکسٹ مل جاتا ہے. ایون ہندو لٹریچر کے اندر بھی پانی کے اوپر بہت تفصیلی کام ہے. میں جب پانی پہ کر رہا تھا نا کام, تب مجھے ملا تھا اور میں حیران رہ گیا کہ انہوں نے پانی کے اوپر کس زبردست طریقے سے لٹریچر پروڈیوس کیا. کیا پتا کس کا ہے, ہمیں کیا پتا, انسانی ہے یا کیا. وی ڈو ناٹ نو کہ رام کیا پتا نبی ہوں, فار آل آئی نو, کیونکہ وی ڈو ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو آئی کین ناٹ سے کہ وہ نبی ہیں, مگر آئی کین آلسو ناٹ سے کہ وہ نبی نہیں تھے. تو کچھ لٹریچر تو وہاں سے بھی ڈیوائن آیا ہو, کیونکہ اتنی بڑی سویلائزیشن جو ہے نا, اس کے اوپر اللہ نے کوئی تو نبی بھیجا ہو. سو چلیں ابھی چھوڑ دیں انڈینس کو, سائڈ پہ کریں. اس وقت آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ڈیفرنٹ پانیوں کے ذخیرے کے بارے میں ہمیں بتا دی. 2 نیل اور فرات ہے, ایک گی ہارن اسپرنگ ہے, اور ایک وہ دریا ہے جو میسوپوٹیمیا کے اندر سے گزرتا تھا. اور ایک اور پانی بھی ہے جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, آب زمزم از اے کی, یاد رکھیے گا, کیونکہ یہ نیچرل اسپراؤٹ ہے, نیچرل اسپراؤٹ ہے. ٹھیک ہے, حضرت حاجرہ کی کہانی دیکھیں گی نا, پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے نیچرل اسپراؤٹ ہے. وہ کسی کنواں تو نہیں کھودا تھا نا انہوں نے, سمجھ رہے. جبرائیل امین نے آ کے اپنا پر مارا تھا, کیونکہ نیچے اسپراؤٹ تھا. جبرائیل امین نے خالی اس کو جو ہے نا زمین سے ایجیکٹ کروا دیا تھا, چلو باہر پانی نکال لیں اس کا, یہ نیچرل اسپراؤٹ ہے. اب آب زمزم کے اوپر میں ایکسپیریمنٹیشن دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ جو اس وقت کا واٹر ایکسپرٹ جو سائنٹسٹ ہے نا جاپان کا, اس نے بال نوچ لیے اپنے کہ یہ کیا خاص بات ہے آب زمزم کی. کیونکہ واٹر کا جو مالیکول کا کرسٹل بنتا ہے نا, وہ ہر پانی کے نا ذخیرے کا اپنا ایک کرسٹل بنتا ہے, زیادہ تر کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے. آب زمزم کا ٹوٹلی یونیک کرسٹل ہے. اب اس جاپانی کو میں اگر کبھی کال مل گئی تو بتاؤں گا کہ یار تم ان چاروں کی طرح کرسٹلز نکال کے دکھا دے مجھے, کہ ہم خود نکال لیتے نا, اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں. سمجھ رہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, ان میں کیا خاص پراپرٹی ہے. آب زمزم کی تفصیل پڑھیں, میں نے بہت تفصیل پڑھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے آب زمزم, اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا معجزہ یہاں پہ دنیا میں نشانی کے طور پہ نظر نہیں آ رہا. ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کو فیڈ کر رہا ہے آب زمزم. اس کے اندر وہ پراپرٹیز ہیں جو کہ دنیا میں کسی اور چیز کی نہیں, پانی کی. بالکل اس طریقے سے گی ہارن اسپرنگ, جس کے اوپر دجال نے آ کے اپنا پورا کا پورا سیٹ اپ لگانا ہے نا, وہ ایک خاص پراپرٹی ہے اس کی. ٹھیک ہے, آئی ایم پریٹی شیور, میں نے نہیں کیا ہوا, کرائیں گے نہیں انشاءاللہ, بچے تیار کر رہے ہیں ہم اسی لیے, کہ نیل کا بھی اور فرات کے اوپر بھی آپ کو یونیک پراپرٹیز ملیں گی. اب آتے ہیں آپ کے ہارٹ آف دا کوسچن کے اوپر, کہ کیا یہ دنیا کا پانی ہے؟ تو دنیا کا پانی باقی کا ایک ہی طرح کا, اور تو یہ والا پانی فرق, ہاں تو یہ فرق تو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کا پانی بھی یہیں کا لوکل ہے, وہ بھی کیا پتا باہر سے آیا وہ. ٹھیک ہے, مگر یہ سدرۃ المنتہا کی جڑ سے آئی ہوئی ہیں چاروں. تو اس کا مطلب ہے ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. یہ چھٹے آسمان کی پراپرٹی, آپ کو پتا نا چھٹا کیوں بول رہا ہوں, کیونکہ نبی السلام نے کہا کہ سدرۃ المنتہا کی جڑیں چھٹے میں تھیں اور پھل ساتویں آسمان, اتنا بڑا درخت ہے جی, اور یہ پانی دونوں اس کی جڑ سے نکل رہے تھے. تو وی ڈو ناٹ نو کہ وہ سورسنگ جڑ کے اوپر سے آ رہی تھی یا جہاں سے بھی, مگر ایٹ لیسٹ چھٹا تو ہے. جی, تو پانچواں نہیں ہے. ٹھیک ہے, چوتھا نہیں ہے. تو ہر آسمان کی اپنی پراپرٹیز ہیں. اس پراپرٹی کو یہاں پہ پایا جانا ایک بہت بڑی نشانی اور کنیکشن ہے, کنیکٹنگ راڈ ہے. اٹس اے پیس آف دا پزل وچ وی کین ایکسپینڈ اینڈ ایکسٹریپولیٹ اٹ ٹو go into the properties of different heavens. اور یہ فزکس کو چاہیے, فزکس کے پروفیسرز کو چاہیے یہ اینگل.
وہ ظاہر ہے قرآن پڑھیں گے حدیث پڑھیں گے تو ملے گا. اب ہم تو پڑھتے ہیں, ہمیں کیا چاہیے, ہم اب فزکس کی وہ کمپیٹنس لے کے آئیں تاکہ ہم پھر پریسیڈنٹ سیٹ کر سکیں. اب دوسرا کانسیپٹ اس کے اندر آپ کو یہ پتا کرنا پڑے گا جو کہ فزکس کا ہی ہے کہ کسی ایک, جو کہ ہے ان کے اندر کانسیپٹ ہے کہ ایک آسمان سے ٹریول کر کے دوسرے آسمان کے اندر آنے کے لیے کسی اسپیس شپ کی ضرورت نہیں ہوتی. جی اوکے, پورٹل. یو ٹریول تھرو اے ڈیمینشن اینڈ دس ڈیمینشن سورہ ملک کے تھرو ہمیں پتا ہے کہ وی کین ٹرانسینڈ تھرو ون یونیورس ٹو دی ادر یونیورس. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف انٹر ہو سکتے ہیں ہم. تو نبی اسلام نے اسی طریقے سے صاف بتا دی کہ 7ویں آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور یہاں سے اسپراؤٹ ہو رہا ہے. اب وہ کہاں اسپراؤٹ ہو رہا ہے, یہ ایک معجزہ ہم سب کو ماننا پڑے گا کہ ہمیں ابھی تک وہ سورسنگ نہیں پتا, ان چاروں کی نہیں, کسی بھی دریا کی اصلی سورس ابھی تک سائنس کو پتا نہیں ہے, نہ ہی کسی چشمے کی. خالی تھیوری ہے کہ پانی یہاں سے پتھر سے نکل رہا ہے. پتھر سے پانی کیسے نکل رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, what is the channel? We do not know that. جتنا مرضی کھود کے دیکھ لیں, we do not know that. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دریاؤں کی سورسنگ جو ہے نا, یہ اپیرنٹلی جو نظر آ رہی ہے اصل میں ایسی نہیں ہے. سائنس چونکہ اس پہ اتنی زیادہ محنت کرتی نہیں ہے, ضرورت نہیں پڑی, یا کرنی چاہیے مگر کی نہیں فار سم ریزن, یا کی تھی تو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی کہ اتنا میسو پرماننٹ فلو آف واٹر خالی چھوٹے چھوٹے نالوں سے نہیں بن سکتا جو کہ نیل میں گر رہے ہیں نا. وکٹورین فالز اس لیول کے اوپر پوری, آپ کو پتا نا افریقہ کے زیادہ تر ممالک نیل سے سیراب ہو رہے ہیں, جو ناردرن ایریا میں لگتے ہیں. For how many years? For at least 20,000 years after the Younger Dryas. After the Younger Dryas, نیل کا پورا ٹریل ہے. تو 20,000 سال سے تو نیل سیراب کر رہا ہے, اور جو کچھ کر چھوڑا ہم نے, نکالنے کی کوشش کی ہے, نکال دیے, مگر یہ پانی کام نہیں ہوتا. So you and I both are, اور اب ironically ایک بہت بڑی نشانی ہے, دجال نے جب کہا تھا نا کہ فلاں چشمہ خشک ہو گیا, جی نشانی دیکھیں آپ, دجال نے کیا بولا حدیث میں, فلاں چشمہ خشک ہو گیا, فلاں دریا, فرات ہی کا کہا نا اس نے, فلاں دریا, صحابی نے کہا کون سا دریا, فرات کا دریا خشک ہو گیا. اب وہ والا راستہ بند ہوگا تو یہ خشک ہوگا نا, وہ والا راستہ بند ہوگا تو اس بھائی صاحب کی انٹری ہوگی, کیونکہ یہ بھی انہی راستوں سے انٹر ہوگا نا, اس میں اس راستے سے نہیں, اس طرح کے راستوں سے انٹر ہوگا نا. ٹھیک ہے, یہ سب کے سب پیسز آف دا پزل ہمارے سامنے ہیں, مگر ہم نے بس نہیں دیکھنا, کیونکہ ہم نے بس وہ جو مولوی صاحب نے بتا دیا بس اسی طریقے سے دیکھنا دجال کیا ہے تو کیا کرے گا. صاحب اللہ کے نبی اسلام سب بتا رہے ہیں ہمیں, سارا کچھ آسمانی ہو رہا ہے, سارا کچھ آسمانی. نبی اسلام نے کہا ایک آسمان, اس کے اوپر پانی, پھر دوسرا آسمان ہے, پھر اس کے اوپر کیا ہے, پانی, پھر تیسرا آسمان, اس کے اوپر کیا, پانی. اللہ کا عرش بھی پانی, کس پہ ہے, اللہ کا تخت پانی. آگے سنیں, شیطان کس پہ تخت لگاتا ہے, پانی پہ لگاتا ہے, وہ بھی سمندر پہ. جی پانی. میں آپ کو, یہ پروگرام چھوٹا پڑ جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, پانی کے اوپر قرآن حدیث اٹھائیں اور پھر فزکس اٹھائیں, پھر دیکھیں. واٹر کا پورا چیپٹر انٹروڈیوس کیا ہم نے کریکولم میں نا CDP میں, اور ہم نے کہا یہ تو ایک چیپٹر نہیں ہے, اس واٹر کا پورا پروگرام لانچ کر دو. فزکس کو چھوڑو, واٹر کا الگ سے ایک پروجیکٹ لانچ کرو, اور بچوں کو واٹر, اس لیول کا لٹریچر ہمارے پاس پانی پہ. آدمی کو کس چیز سے بنایا, انسان کو پانی سے بنایا, پانی سے. 70% پانی وہ واحد چیز ہے جو جسم میں ایکیومولیٹ نہیں ہوتی. It's a big problem. علی بن ابی طالب نے کہا مجرہ کہکشاں سے وہ والا پانی آیا تھا. کون سا پانی آیا تھا جو نوح کے ٹائم پہ سیلاب اللہ نے دنیا کو ڈبویا. مجرہ کہکشاں کہاں اگلے آسمانوں میں. ٹھیک ہے, چلیں اسی آسمان میں, آسمان سے پانی یہاں پہ کیسے آ رہا ہے, بارش ہوتی ہے اسپیس میں, قطرے قطرے نیچے آتے ہیں. نہیں اچھا سر, اس کو بھی آپ یوں ہی کنیکٹ کریں گے کہ یہ جو حضرت نوح والا طوفان آیا تھا, کیونکہ اکثر میں یہی سوچتی تھی دنیا کا پانی تو اتنا کافی نہیں ہے کہ دنیا ڈوب جائے اس میں, تو یہ پانی تو آیا تو اوپر سے ہی تھا, تو میں یہ سوچتی تھی گیا کہاں, کیونکہ پھر سیلاب اترا بھی تھا, تو یہ پانی گیا کہاں, تو پھر یہ کنیکشن بھی ادھر ہی گیا کہ جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا. یا پھر ایک اور جگہ بھی ہے نا جہاں پہ چلا گیا, اور وہ کسی اور دن تفصیل کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جزاک اللہ خیر. نہیں, میں ایک اور بات بھی بتا دوں آپ کو, یہ ایک تھیوری بہت ویلڈ ہے, اور میرے
بہت ہی جید استاد ان کی ہے کہ پانی اتنا تھا ہی نہیں اس وقت دنیا میں جب نوح کا سیلاب نہیں آیا تھا، تو یہ پانی آیا ہی اس کے بعد ہے. دنیا کا اس وقت کا جو واٹر ہے نا، یہ ریسیڈ ہوا ہے ان جگہوں پہ جو بھر گئی ہیں نیچے کی سمندر کی تہوں میں. بڑی زبردست تھیوری ان